یہ 15 کم 600 کا تھے، مہر کو 15 کم 600 کا تھے. کیا کہتے فاطمہ کا مہر کہتے کون تمہیں جگ دیکھ لگا کہ 15 کم 600 یعنی 580 پر 5 روپے. جا کو توڑا کو، ہاں 580 پر 5 روپے میں تمہیں فردوس میں بیٹھے تو یہ کھانا نہیں کھا سکتے. تمہاری بیوی اتنی گری پڑی ہو گئی کیا تمہاری نظر میں؟ انہیں کتنا بڑا رہا تو بھی 15 کم 600 دیتا سو ہے. ہاں قاضی صاحب ہلدی لگا کو کیا کالی پت دیتے، انہیں 15 کم 600 دیتا. اللہ معاف کرے، کیا کریں گے؟ امت کے بڑے تب کیا ہیں ایسے کام کرتے ہیں تو ہمیں کیا ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کون پیغام دے گا عوام کو. اللہ کے رسول نارمل 500 درہم دیے ہیں، 500 درہم ہمیشہ سے. اور 500 درہم آج کے تقریباً بنتے ہیں تقریباً 75,000 یا 1 لاکھ. ہر بیوی کو جو دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 500 درہم دیا. اچھا ایک چیز جو مشہور کر دی گئی، یہ فاطمہ کا مہر پہ حضرت علی نے جو دیا وہ بھی تقریباً کیا ہے 70,000 کے قریب ہوتا ہے، جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ہاں جب آئے تھے شادی کے لیے تو پوچھا فاطمہ کے لیے ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ چہرے سے پہچان لیا اللہ کے رسول نے. حضرت علی نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ڈر رہا تھا میں کہاں فاطمہ کہاں رضی اللہ عنہ، کہیں آپ انکار تو نہیں کر دیں گے. پھر بھی دل میں خواہش تھی کہ فاطمہ میری بیوی بن جائیں. تو کہا کہ اچھا تم چاہتے ہو نکاح؟ ہاں. کہا کہ اچھا مہر کو کیا رکھا ہے؟ یہ نہیں پوچھا میں کیا دینا تجھے، پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہی ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، کزن ہوں، آپ میری حالت اچھی طرح جانتے. میرے پاس کیا ہے؟ نہ کچھ جمع کر کے رکھا ہوں نہ ہے کوئی. کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ کچھ نہیں ہے. کہا کہ اچھا جو جنگ بدر میں ایک زرہ آئی تھی، ایک ویسٹ کوٹ ہوتا تھا جو کہ کیا ہے جنگ سے بچاؤ کے لیے لوہے کا پہنا جاتا تھا جسے زرہ بولتے ہیں، تو وہ غنیمت میں آئی تھی حضرت علی کے جنگ بدر میں. جنگ بدر کے بعد شادی ہوئی فوری طور پر تو 3 مہینے کے بعد. تو کہا کہ وہ جنگ بدر میں جو زرہ تمہارے حصے میں آئی وہ کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو جنگی سامان ہے، وہ رکھ کے میں کیا کروں گا، وہ کہاں سے دوں گا میں، وہ تو ایک جنگ کا سامان ہے، میں نے اسے مال ہی خیال نہیں کیا. مثلا تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس ایک شرٹ ہے تو آپ بولیں گے میرے پاس شرٹ ہے؟ نہیں بولیں گے، کیونکہ وہ ایک لباس ہے. تو اس واسطے کہا حضرت علی نے کہ میں نے سوچا ہی نہیں کہ وہ میرے پاس ایک کیا ہے قیمتاً ہے، وہ تو ایک جنگ کا لباس ہے. کہا کہ اسی کو بیچ کے کیا ہے مہر لے آؤ. تو یہ نکلے راستے میں حضرت عثمان مل گئے. پوچھا علی کہاں تیزی سے جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، اللہ کے رسول نے مان لیا، حضرت فاطمہ شادی ہونے والی ہے میری، لیکن دینے کو کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ زرہ بیچ دو. تو میں مہر دینے کے لیے کیا ہے تیاری کرنے جا رہا ہوں. کہا کہ اچھا کتنے میں بیچتے ہو؟ کہا کہ جو اچھی قیمت دے گا. تو قیمت بات چیت ہوئی تو حضرت علی نے کہا کہ 480 درہم پہ میں بیچ دیتا ہوں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ لو 480 درہم میں ہی خرید لیتا ہوں. حضرت عثمان نے وہیں خرید لی. اب 480 درہم تقریباً 500 درہم سے 20 درہم کم ہوتے ہیں، اور 480 درہم کا کیا ہے قیمتاً اگر لگاؤ تو وہی لگتا ہے 70-80 ہزار، جو وہ لا کے حضرت فاطمہ کا مہر دے دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اصل میں حضرت عثمان حضرت علی کی اس وقت مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہہ کے دیتے کہ لو میں مہر دے دیتا ہوں تمہاری طرف سے، یہ لے جا کے اللہ کے رسول کو دے دو، تو حضرت علی کو دکھ ہوا. حضرت علی سوچیں گے کہ کیا ہے میں غریب ہوں. تو دینا بھی تھا اور یہ جتانا بھی نہیں تھا کہ تم غریب ہو. تو حضرت عثمان نے یہ پلاننگ کی کہ اس کو خرید لیا اور تحفتاً پھر دے دیا. لو بھائی ذرا تم رکھ لو، یہ تحفتاً میں دے رہا ہوں آپ کے لیے. مدد کرو تو ایسے کرو. ہم 10 روپئے دیتے 10 بار بول کے بتاتے ہو میں دیا نہیں تجھے. ہاں پانی پانی ہو جانا شرم سے، کئی کو پوچھ کو لیا کہ اس کے پاس سے بول کو، وہ بھی عین وقت میں بولتا
کب نہیں بولنا کہ وہاں بولتا، پھر ایسے ڈر لگ رہا تھا اس سے لے کو نا انہیں کیا منہ پھٹا نا بولیں گا نا، بولتا برابر سب لوگوں کے سامنے بولتا. میں جدیا سو سے آ کرو لے کھڑا تھا دروازے پہ، کیا کرنا دیا، پورا ثواب گیا، کچھ نہیں ملتا اسے. عزت نفس کا خیال رکھو لوگوں، انسانوں کا یہ سب سے بہت اہم فضیلت والا عمل ہے. ٹارچر نہ کرو، لوگوں کی عزتوں سے نہ کھیلو. اللہ نے تمہیں عزت دی ہے تو دوسروں کو نہ گراؤ. ان کی عزتیں سب سے زیادہ کیا ہیں؟ محفوظ رہنے کا اپنے آپ سے کیا ہے؟ مطالبہ کرتی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مسلمان کی عزت، کسی مسلمان کی عصمت لوٹنا تم پر حرام ہے. تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم ان کی عزتوں سے کھیلو؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم ان کے اوپر کیا ریمارک کرو؟ تو کبھی تمہیں دینے کا مسئلہ ہے، کوئی دوست ہے تو ایسے طریقے سے دو کہ اسے نہ لگے کہ تم نے اسے غریب سمجھ کے دیا ہے، اسے لگے کہ یہ دوست ہے جو مجھے ہیلپ کر گیا. تو حضرت عثمان نے ویسے ہی کیا. جب یہ پیسہ لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر تو ادا ہو گیا، اب تم جاؤ اس مہر کے پیسوں میں سے تھوڑا پیسہ. پھر اللہ کے رسول نے حضرت علی کو دیا، کہا کہ جاؤ فاطمہ کو خوشبو پسند ہے اور 2-3 کیا ہیں کپڑے لے لو. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک چادر دی اور 2 کیا ہیں کھجور کے پتے جڑے ہوئے تکیے دیے اور ایک چکی دی تاکہ کیا ہے پیس کر کیا ہے آٹا وغیرہ کیا ہے بنا سکیں. اب یہ سب چیزیں کہا کہ یہ سب کیا ہیں تم جوڑو فاطمہ کے لیے. اب اس چیز کو رکھ کے لوگوں نے کیا کر دیا، اللہ کے رسول بھی دیے نہیں اپنی بیٹی کو جہیز دے، وہ ان کے اس زمانے کے مطابق دیے، ہمیں اس زمانے کے مطابق دیتے ہیں، واشنگ مشین، ٹی وی، کار، بائک. ارے بے وقوف، تجھے معلوم نہیں ہے، تو جاہل ہے. تو سیرت کی کتابوں میں پڑھ، اللہ کے رسول نے اپنے پیسے سے 1 کوڑی بھی لے کے نہیں دیا. جو جہیز دیا کا نعرہ لگاتے ہیں وہ جہیز دیا، لیکن وہ جہیز تھا یا نہیں تھا یہ دوسری بات، لیکن جو دیا وہ مہر کے پیسے سے دیا جو حضرت علی لا کے دیے تھے، اپنے پیسے سے نہیں. تو تجھے کار ہونا، بنگلہ ہونا، نلی ہونا، نولا ہونا، کیا ہے بڑے بڑے کیا ہے آپ کے اس سے فرنیچر ہونا، تو پہلے مہر ادا کر جاؤ باپ کو لاکھوں روپے کا. کردہ بات بول، وہ پیسہ میں سے مجھے لے لگا کو رکھو فریج یہ بولے تو وہ برابر انہوں اس کے پیسہ میں سے لکھ دیتے. نہیں بچی بولتی ہے میرا مہر تو آ گیا با، میرے شوہر کے واسطے کیا ایک اچھا کیا ہے ایک پلنگ بھی ایک بیرو سب لے کے آ کو میرے روم میں رکھ ڈالو، تو باپ لا کو رکھتا ہے. بھائی صحیح ہوا، 1 روپیہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. جو چیزیں جہیز کے طور پر روایتاً آئی ہیں کہ ایک چکی، 2 کیا ہے تکیے، ایک چادر اور ایک لوٹا وضو کے لیے، خوشبو تھوڑی سی، یہ جو کچھ بھی لیا یہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جو حضرت علی ادا کر چکے تھے. جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے تصور. یہ ہندوانہ رسم ہے جو ہمارے اندر آئی ہے. آپ کو اگر جہیز کے نام پہ دینا ہی ہے تو پہلے دلہا سے مہر مقرر کر کے پیسہ لے لو، پھر اس کے بعد اس پیسے سے کیا خرید کے دے دو اس کو. کیا چاہیے دیتا کیا دیکھیں گے؟ ہاں نہیں دے گا. مہرج کہاں دیتا بھائی؟